الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عصمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام رسولان اعظم پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین، وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، اس سے پہلے آپ نے محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر کئی جمعہ کے اندر سنا کہ محبت رسول کسے کہتے ہیں، محبت رسول کا تقاضا کیا، یہ ساری باتیں آپ نے سن لی ہیں۔ اور آج کی خطبہ جمعہ کا عنوان ہے کہ محبت رسول اور صحابہ، یعنی کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کس طرح سے محبت کی تھی۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول نے ہمارے اوپر یہ لازم قرار دیا ہے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اللہ نے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لیے فرض اور واجب قرار دیا ہے کہ ہم اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے تمام خاندان سے، اپنے کنبہ اور قبیلہ سے اور اپنی ساری کائنات، ساری مال اور دولت سے زیادہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ مگر بہت ہی افسوس کے ساتھ اور بڑی شرم اور عار کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل ہم اور آپ سب سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ ہم اور آپ اپنے مال اور اپنی اولاد اور اپنی بیوی بچے سے محبت کرتے ہیں، اپنی دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں بہت ہی پیچھے ہیں، کوتا ہیں، جبکہ یہ محبت ہمارے پر فرض ہے، ہمارے پر واجب ہے۔ ہم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں بہت ہی پیچھے ہیں، جبکہ جانتے ہیں اس کائنات کے اندر ایک ایسی مخلوق بھی ہے جس کے اوپر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت فرض نہیں ہے، نہ ہی اسے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرو، لیکن اسے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ اللہ اکبر، جبکہ وہ بے جان ہے۔ ہمارے اوپر فرض اور واجب کیا گیا ہے کہ ہم سب سے زیادہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کریں، تو ہم اس میں پیچھے ہیں۔ اور ایک ایسی بے جان مخلوق ہے جس کے اوپر فرض بھی نہیں ہے، جس کو حکم بھی نہیں ہوا، لیکن وہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھی۔ اور وہ دو طرح کی مخلوق ہے، ایک ہے جمادات میں سے، ایک ہے نباتات میں سے۔ جمادات کہتے ہیں کہ ایسی چیز جو کہ جیسے کہ پتھر ہے، پتھر کو جمادات کہتے ہیں، اور نباتات بولے تو درخت وغیرہ۔ جمادات میں سے ایک پتھروں کا پہاڑ ہے، اسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ اللہ اکبر، اور وہ پہاڑ کوئی اور پہاڑ نہیں بلکہ احد پہاڑ تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن احد پہاڑ کو دیکھ کر کے فرمایا کہ دیکھو یہ احد پہاڑ ہے، پتھروں کا پہاڑ ہے، ایک بے جان مخلوق ہے، لیکن
اس پہاڑ کو بھی مجھ سے محبت ہے، اللہ اکبر، اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ احد پہاڑ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت تھی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بھی اس سے محبت ہے۔ یہ تو پہاڑ کے بارے میں ہوا۔ اب نباتات یعنی کہ درخت کے اندر، لکڑیوں کے اندر، اس بارے میں بھی ایک حدیث سن لیجیے کہ اسے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ ایک ہم اور آپ ہیں، ذرا اپنے ایمان کو ٹٹولیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جمعہ کا خطبہ دیتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے جہاں پر کھڑے ہوتے وہاں پر ایک لکڑی کا ٹکڑا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنی پیٹھ مبارک کو اس کو لگا دیتے، یعنی کہ اس لکڑی کے ٹکڑے پر ٹیکا لگا دیتے، اور پھر جو ہے خطبہ دیتے۔ پھر جب صحابہ کرام زیادہ ہو گئے، لوگ زیادہ ہو گئے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ابنو لی ممبرن، میرے لیے ایک ممبر بنا دو۔ یہ ممبر، اس طرح سے ایک ممبر جو ہے تم مجھے بنا دو۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ آپ کی آواز دوسرے لوگ بھی سنیں اور سب لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے ممبر بنا دیا گیا اور لا کر کے رکھ دیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑے ہو گئے اور اس لکڑی کا سہارا چھوڑ دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت مسجد کے اندر موجود تھا، میں نے اپنی کانوں سے سنا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس لکڑی کا سہارا چھوڑ کر کے ممبر پر کھڑے ہو گئے، وہ لکڑی کا ٹکڑا زاروں قطار رونے لگا۔ اللہ اکبر، رونے لگا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ وہ لکڑی کا ٹکڑا اس طرح سے رونے لگا، اس طرح سے رونے لگا جیسے کہ ایک ماں اپنے گمشدہ بچے کے غائب ہونے پر، ایک بچہ اگر غائب ہو جائے تو ماں کیسے بلک بلک کر کے روتی ہے، اسی طرح سے وہ لکڑی کا ٹکڑا رونے لگا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت انس کہتے ہیں کہ وہ لکڑی برابر روئے جا رہی تھی، برابر روئے جا رہی تھی، ہچک ہچک کر کے، ایک درد اور غم کے ساتھ رو رہی تھی وہ لکڑی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رہا نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر سے نیچے اترے اور اس لکڑی کے ٹکڑے کو اپنے آغوش میں لیا۔ اللہ اکبر، اپنے آغوش میں لیا، اسے دلار کیا، اسے پیار کیا، اسے دلاسا دلایا۔ حضرت انس کہتے ہیں تب جا کر کے اس لکڑی کے ٹکڑے کی ہمت بندی اور وہ لکڑی کا ٹکڑا خاموش ہوا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے دلار اور پیار کیا، اپنے آغوش میں لیا، تب جا کر کے اس لکڑی کا رونا بند ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ جب یہ حدیث امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے تو بیان کرنے کے بعد رونا شروع کر دیتے اور کہتے کہ اے اللہ کے بندو، ذرا دیکھو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ اللہ کے پاس ہے، اس کو دیکھ کر کے تھوڑی دیر کے لیے ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جدائی برداشت نہ کر سکا اور رونے لگا۔ تو اے اللہ کے بندو، سوچو کہ تمہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات کی کتنی زیادہ شدید خواہش ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جب ایک لکڑی کے ٹکڑے کو اتنی زیادہ فکر ہے تو مسلمانوں کو کتنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کی خواہش مند ہونی چاہیے اور ملاقات کا شوقین ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچئے میرے بھائیوں کہ یہ دونوں مخلوق، پہاڑ اور لکڑی، اس کے اوپر محبت فرض نہیں ہے، نہ ہی اللہ نے اسے حکم دیا، لیکن اس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ اور ایک ہم اور آپ ہیں، اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کریں، مگر ہم اور آپ اس میں پیچھے ہیں۔ اور ذرا سوچئے کہ اس زمانے کے اندر ایک لکڑی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی، تو جو صحابہ کرام تھے، جو اصحاب رسول تھے، ان کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کتنی محبت رہی ہوگی۔ اور یہ اس وقت کے لوگوں نے گواہی دی ہے، اپنوں نے بھی گواہی دی ہے اور غیروں نے بھی گواہی دی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ اگر صحابہ کرام کسی سے محبت کرتے تھے تو وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔
اور غیروں نے بھی گواہی دی. حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں صحابی بن گئے تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. صلح حدیبیہ کے موقع سے یہ کفار مکہ کی طرف سے ثالثی بن کر کے آئے تھے، میڈیٹر بن کر کے آئے تھے. بیچ میں ہوتے نہیں فیصلہ کرنے والے، پنچایت کرنے والے بیچ میں رہتے نہیں، اس طرح سے پنچایت کرنے والے آئے تھے کفار مکہ کے طرف سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس. اب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، آئے، بات چیت ہوئی اور پھر گئے. جب مکہ والوں کے پاس گئے تو انہوں نے جو بات کہی تھی میرے بھائیوں بہت ہی اہم ہے. انہوں نے کہا کفار مکہ سے کہ لوگوں اللہ کی قسم میں بہت سارے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں. میں ایران کے بادشاہ کے دربار میں گیا، میں روم کے بادشاہ کے دربار میں گیا، میں نجاشی جو بادشاہ تھا حبشہ کے اندر اس کے دربار میں بھی گیا. میں بہت سارے بادشاہوں کے دربار میں حاضر ہو چکا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جتنی تعظیم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوست اور اصحاب صحابہ کرام آپ کی کرتی ہیں، اتنی تعظیم میں نے کبھی بھی کسی بھی بادشاہ کی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. میں نے یہ دیکھا کہ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلغم تھوک دیا، بلغم ایک تھوک دیا، تو ان کے دوستوں نے، ان کے اصحاب نے اسے اپنے ہاتھوں پر لیا اور اپنے چہرے پر، اپنے سر پر اور اپنے جسم پر مل لیا. اللہ اکبر. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس وضو کی پانی کے لیے وہ لوگ آپس میں لڑ پڑیں گے، مارا ماری کر لیں گے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو سارے کے سارے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے دلوں کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اتنی زیادہ ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ وہ نظر اٹھا کر کے بھی، نظر بھر کے بھی، ٹک ٹکی لگا کر کے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پاتے ہیں. وہ نظر سے نظر ملا کر کے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتے ہیں. اتنی زیادہ محبت وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کرتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھا اور سنا آپ نے کہ صحابہ کرام کتنی زیادہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے. اور میرے دوستو، ابھی پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر یا اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ 3 کام ایسے ہیں کہ جو انسان کرے گا اس کو ایمان کا مزہ ملے گا، ایمان کی چاشنی اور ایمان کی مٹھاس ملے گی. اس میں سے ایک کام جو وہ یہ تھا کہ جو انسان سب سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے گا اسے ایمان کی چاشنی اور ایمان کا مزہ ملے گا، ایمان کی مٹھاس ملے گی. اور اس کا واضح ثبوت یہی صحابہ کرام. آج ہم کو اور آپ کو اپنے ایمان میں مزہ نہیں آتا ہے، آج ہم کو اور آپ کو ایمان کی چاشنی نہیں ملتی ہے. وہ تو ہم کو اور آپ کو شرم لگتی ہے مسلمان بولتے ہوئے، ہمیں مسلمان ہے کہ نہیں ہے ایسا سمجھ رہے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں مسلمان آج کل، کہا یہ اسلام ایسا بول رہے ہیں. استغفر اللہ. اور یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ جو سب سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے گا اسے ایمان میں مزہ آئے گا. اور اس کا واضح ثبوت، واضح دلیل یہی صحابہ کرام ہے. صحابہ کرام کو اپنے ایمان میں مزہ آتا تھا، صحابہ کرام کو گالیاں سننے میں مزہ آتا تھا، صحابہ کرام کو پتھر کے مار کھانے میں مزہ آتا تھا، صحابہ کرام کو اللہ کی راہ میں قتل ہونے میں مزہ آتا تھا، صحابہ کرام کو گرم ریت میں، گرم انگاروں پر لیٹنے میں مزہ ہی نہیں، خوشی ہوتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سب سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت کی تھی اور انہیں ایمان کا مزہ مل گیا. جی ہاں میرے بھائیوں، یہ اصل دلیل ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرے گا اسے ایمان میں مزہ ملے گا. یہی صحابہ کرام اصل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے اور یہی صحابہ کرام معیار ہے، یہ ترازو ہیں. یہ اگر کوئی انسان یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے تو دیکھا یہ جائے گا کیا اس کی محبت صحابہ کرام کی طرح ہے یا نہیں ہے. آج ہم یہ چاہ رہے ہیں نا، آج کل کے مسلمان کیسے ہیں، فری میں اللہ اس سے راضی ہو جانا. آج کل کے مسلمان یہ چاہ رہے ہیں کہ فری میں، فوکٹ میں اللہ اس کے اوپر رحمت کے دروازے کھول دینا. آج کل ہم اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ فری میں، فوکٹ میں اللہ جو ہے ہمارے دشمنوں کو ہلاک و برباد کر دے. مسلمان یہ چاہ رہے ہیں کہ فری میں اللہ جو ہے مسلمانوں کی مدد کر دے. ایسا نہیں ہوتا ہے.
ذرا صحابہ کرام کو یاد کیجئے، ان کی زندگیوں کو یاد کیجئے. کیا ان کو فری میں یہ مقام مل گیا؟ کیا ان کو فری میں رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ ملا تھا؟ کیا انہیں فوکٹ میں اللہ نے کہا کہ تم سب جنتی ہو؟ کیا اللہ نے انہیں چپ کے کہہ دیا کہ تم کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، تم سارے کے سارے جنتی ہو؟ غزوہ بدر کے اندر جو صحابہ کرام شامل تھے، اللہ نے ان کے بارے میں ایسا ہی کہا تھا، جو 313 تھے. کیا فری میں مل گیا تھا؟ نہیں نہیں نہیں، فری میں کچھ نہیں ملتا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. جی ہاں، سن لیجیے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. صحابہ کرام نے فری میں یہ مقام حاصل نہیں کیا، انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ اس کے رسول کے نام کر دیا تھا، اپنی خواہشات کو اللہ اس کے رسول کے نام کر دیا تھا. اللہ نے انہیں وہ مقام عطا کیا. اور آج ہم اور آپ اللہ اس کے رسول کے نہیں ہیں، نہ اپنے من سے ہیں، نہ اپنے تن سے ہیں، نہ ہی اپنے دھن سے ہیں، نہ ہی اپنی خواہشات سے. نہیں، ہم اللہ اس کے رسول سے اپنی مفاد کے مطابق محبت کرتے ہیں. جو ہم کو اچھا لگتا ہے وہ صحیح ہے، وہ دین ہے. جو ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے وہ دین نہیں ہے. تو یہ محبت نہیں ہے. محبت رسول اس کا نام ہے کہ انسان صحابہ کرام کی طرح اپنا تن من دھن، اپنی نفسانی خواہشات سب چیز کو اللہ کے نام کر دے، سب چیز کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کر دے. اور صحابہ کرام وہ سب کے سب ایسے ہی تھے. میں آپ کو کن کن کی مثالیں بیان کروں؟ میرے سامنے میں کئی ایمان افروز حالات اور واقعات ہیں ان مقدس جماعت کی. کیسے لوگ تھے، اللہ اکبر، دنیا بھی حیران و پریشان ہے. انہوں نے جیسی محبت کی نا، قیامت تک ویسی محبت کوئی نہیں کر سکتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ مولانا دلیل تو سنیے. زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے. ان کو مکہ والوں نے دھوکہ دے کر کے، فراڈ کر کے پکڑ لیا، قید کر لیا اور مکہ لے کر کے چلے گئے. اور بازار میں سرعام مکہ کے بازاروں میں ان کو قتل کرنے کے لیے لے گئے. جب قتل کرنے لگے تو اس وقت جو ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے حضرت زید بن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بات پوچھی اور کہا کہ یعنی قتل کرنے سے پہلے کہا کہ اے زید، ایک بات بتلا کہ کیا تو یہ بات پسند کرتا ہے کہ ابھی تو جس حالت میں قید ہو کر کے ہے، اس حالت میں تیری جگہ پر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوتے اور تو نہیں ہوتا، اور تیرے بجائے ہم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گردن مارتے، ان کو قتل کرتے، کیا تو یہ پسند کرتا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا. ابھی ابو سفیان خاموش بھی نہیں ہوئے تھے کہ فوراً کہا کہ اللہ کی قسم، تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ کیا تم یہ چاہتے کہ تمہاری جگہ پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوتے؟ اللہ کی قسم، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ ابھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں پر موجود ہیں، ابھی جہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے. اللہ اکبر. میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہیں، وہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رتی برابر بھی کوئی تکلیف ہو، آپ کو کوئی کانٹا بھی چبھے اور میں آرام سے اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہوں. میں تو یہ بھی نہیں چاہتا، اور تم میری جگہ پر آنے کی بات کر رہے ہو. جب ایسا حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو ابو سفیان نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اللہ کی قسم، میں نے ایسی مثال کبھی نہیں دیکھی، کہیں بھی نہیں دیکھی، جو محبت صحابہ کرام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، ویسی محبت میں نے اس کائنات میں کبھی بھی کسی کو کسی سے کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. جی ہاں، ویسی محبت کوئی نہیں کر سکتا ہے. جیسی محبت صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کر دی نا، قیامت تک ویسی محبت کوئی شوہر اپنی بیوی سے، کوئی بیوی اپنے شوہر سے، کوئی باپ اپنی اولاد سے، کوئی اولاد اپنے باپ سے، کوئی اولاد اپنی ماں سے، کوئی ماں اپنی بیٹے سے، بیٹی سے، کسی بھی چیز سے نہیں کر سکتے. یاد رکھ لیجیے، یہ حتمی فیصلہ ہے. اللہ اکبر. کیسی محبت ہے دیکھ لیجیے. ایک ہم اور آپ ہیں. بس آج کل کے مسلمان اچھلنے کودنے کو بولتے تھے یہی محبت رسول ہے. کہ محبت رسول تھوڑی ہے، یہ تو محبت رسول کے نام پر ناچ اور گانے اور تماشے اور کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیو. محبت اسے کہتے ہیں. کہا ابو سفیان نے کہ ویسی محبت کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا ہے جیسی محبت صحابہ کرام نے، اصحاب محمد نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کی تھی.
میرے بھائیوں، میں آپ کو کیا بتلاؤں کیسی محبت کا جذبہ ان کے دلوں کے اندر تھا. آج ہم اور آپ بڑی بڑی باتوں سے جی چرا لیتے ہیں. کیا بھی نہیں کرے تو بھی چلتا، کیا بھی نہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ضروری تھوڑی قرار دیے، ایسا بولتے. ذرا یہ مثال سنیے. آپ نے میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا. یہ میزبان تھے. جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے نا، تو اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہی کے گھر میں رکے ہوئے تھے. 2 انتس کا گھر تھا ان کا بھی، وہ حدیث آنے والی اس کے بعد. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس ٹھہرے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کھانا آتا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانا دے کر کے کچھ بچا کر کے مجھے بھیجتے اور میں پھر اس میں سے کھایا کرتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ سارا کا سارا کھانا ویسے ہی ہے، کچھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھایا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. بھاگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہا کہ اے میرے محبوب، آپ نے آج کے دن آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا، سارا کا سارا کھانا ایسے ہی پڑا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، میں یہ کھانا آج اس لیے نہیں کھایا ہوں کہ اس لیے کہ اس کے اندر لہسن ہے. ذرا غور سے سنیے. اس کے اندر لہسن ہے اور لہسن کے اندر بدبو ہوتی ہے اور مجھے بدبو پسند نہیں ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے منہ کی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، چونکہ فرشتے آتے تھے نا، حضرت جبریل امین آتے تھے اور فرشتوں کو اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جو گندگیاں ہوتی ہے. جی ہاں، تو مسجد آئیے تو منہ کو پاک صاف کر کے آئیے. آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے نا تو فرشتے آپ کے آس پاس ہوتے ہیں. لوگ بڑی شکایت کرتے رہتے، مولانا آج تو میری نماز خراب ہو گئی. ایک انسان سیدھا بیڑی پی کر کے آیا، میرے بازو میں ٹھہر گیا. اب باتھ روم میں جاتے، آرام سے بیڑی وغیرہ پیتے اور سیدھا مسجد میں آ جاتے، منہ کی صفائی بھی نہیں کرتے. فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اتنی زیادہ مسواک کرتے کہ منہ میں چھالے پڑ جاتے تھے. بھائی لوگ گندی چیز کو گندی چیز پر ہی پینا اور استعمال کرنا پسند کرتے. اب لیٹرنگ باتھ روم گندی جگہ ہے تو بیڑی اور سگریٹ وہاں پر پیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی گندی ہے. اب وہاں پر بیٹھ کر کے کوئی سموسہ وغیرہ نہیں کھاتا. بھائی کوئی کھاتا کیا لیٹرنگ میں بیٹھ کر کے؟ نہیں کھاتا. تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ بھی ناپاکی ہے. تو خیر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں بدبو آتی ہے اور مجھے وہ پسند نہیں ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا یہ حرام ہے لہسن؟ کہا کہ نہیں، حرام نہیں ہے، لہسن حرام نہیں ہے، بس اس کی بدبو کی وجہ سے مجھے پسند نہیں ہے، میں نہیں کھاؤں گا. اسے کہتے ہیں محبت رسول. سنیے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے آپ کو یہ لہسن پسند نہیں ہے تو فإنی اکرہ ما کرہتا، تو جو چیز آپ کو ناپسند ہے مجھے بھی ناپسند ہے. اللہ اکبر. اسے کہتے ہیں محبت رسول کہ جو نبی کو پسند وہ ہمیں بھی پسند، جو نبی کو ناپسند وہ ہمیں بھی ناپسند ہو. ایسی محبت کوئی کر سکتا؟ اگر ہم اور آپ اس جگہ ہیں، کیا بھی نہیں چلتا، کھا لیں گے، پھر برش کر لیں گے، منہ صاف کر لیں گے. دیکھیے میں نے کہا نا، آپ کو ابو سفیان کی گواہی بتلا دی ہے کہ اس کائنات میں جیسی محبت صحابہ کرام نے کر دی ہے نا، قیامت تک ویسی محبت کوئی انسان نہیں کر سکتا، کوئی مائی کلال نہیں کر سکتا. کہا کہ جو چیز آپ کو ناپسند وہ مجھے بھی ناپسند ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اور مسلم شریف کے اندر اور ایک دوسری روایت ہے جو اسی کے نیچے ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہجرت کے موقع سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس قیام پذیر ہوئے. میرا 2 انتس کا گھر تھا، پہلی منزل دوسری منزل، فرسٹ فلور سیکنڈ فلور. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیچے رکے، میں نے آپ کو کہا کہ آپ نیچے رکے، میں اوپر گیا، اوپری منزل پر چلے گئے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ اچانک ایک دن میرے دل میں ایک ایسی بات آ گئی، ایک ایسا خیال آیا کہ میں پریشان ہو گیا. اور یہ خیال آتی میاں بیوی بچے رات بھر نہیں سوئے. اللہ اکبر. کیسے لوگ تھے، رات بھر نہیں سوئے. ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ارے ہم تو بہت بڑے ظالم ہیں، بڑے گستاخ ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیچے ہیں اور ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر کے اوپر چلتے ہیں پھرتے ہیں. یہ خیال آ گیا ان کو. کہتے ہیں جیسے ہی خیال آ گیا میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے گھر کے ایک کونے میں چلا گیا، رات بھر کونے میں رہے. اور پھر جو ہے صبح سویرے آ گئے سیدھے
کہا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے یہ نہیں ہوگا کہ میں اوپر آپ نیچے، آپ اوپر جائیے، میں نیچے رہوں گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ نیچے کا ہی حصہ اچھا ہے، نیچے کا حصہ آرام دہ ہے، میں یہیں پر رہوں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اتنی بڑی گستاخی مجھ سے نہیں ہوگی کہ آپ نیچے میں آپ کے اوپر رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بار بار اتنا ضد کیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تم ہی لوگ نیچے رہو، میں اوپر چلا جاتا ہوں۔ اوپر رہنے لگے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھانا بنا کر کے بھیجتے تھے، یہی کھانا دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے، وہی اصل بتانی مقصود ہے، سنیے۔ یہ بالکل ہی صحیح روایت ہے، مسلم شریف کے اندر یہ بات مذکور ہے۔ جب یہ کھانا دے کر کے بھیجتے تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانا کھا لیتے تو واپس لانے والا جو انسان ہوتا، جو خادم ہوتا، جو غلام ہوتا، اس کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس کس جگہ سے کھانا اٹھایا ہے، کھانے کا وہ حصہ، کھانا بچا ہوا پلیٹ کے اندر، تو بولتے کہ یہ جو کھانا جو بچا ہوا حصہ نا، یہاں پر کس دانے کے اوپر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلیاں لگی ہے، کہاں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانا اٹھایا ہے، مجھے بتلاؤ۔ جب وہ غلام وہ کھانا لانے والا بتلاتا تو حدیث کی کتابوں کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَيَتَتَبَّعُ، اسی جگہ کو تلاشتے، اسی جگہ کو تلاشتے، کہاں کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلیاں پلیٹ میں لگی ہیں۔ وہ غلام جیسا بولتا کہ یہاں سے آپ نے دانہ اٹھایا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہیں سے دانہ اٹھاتی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں دیکھیے، تاکہ جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں سے کھانا اٹھایا وہاں سے وہ بھی کھانا اٹھایا، اسے کہتے محبت رسول۔ جبکہ یہ کوئی فرض اور واجب چیز نہیں ہے، فرض اور واجب چیز نہیں ہے، لیکن ان کی محبت کا حال دیکھ لیجئے کہ ہر چیز کے اندر وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نقالی کرتی ہیں، اور ایک ہم اور آپ ہیں سارے فرائض کو چھوڑ بیٹھے ہیں، سارے واجبات کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ یہ آج کل کے مسلمانوں کی اگر یہ محبت ہے تو پھر صحابہ کرام کی اس محبت کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا وہ لوگ دیوانے تھے؟ نہیں، وہ لوگ دیوانے نہیں، وہ لوگ شیانے تھے۔ ہم اور آپ دیوانے ہیں، پاگل ہیں۔ بس شیطان نے ہم کو اور آپ کہہ دیا، بس نعرے مارو، آئی لو محمد بولو، ہو گیا، بینر لگا لو، اسٹیکر لگا لو، ہو گیا، یہی محبت ہے۔ کائنات کے رب کی قسم یہ محبت نہیں ہے۔ محبت اسے کہتے ہیں کہ جیسا محبوب نے کیا ویسا کیا جائے۔ محبت اسے کہتے ہیں کہ جو محبوب کو ناپسند وہ ہمیں بھی ناپسند ہو۔ محبت سیکھیے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھیے کہ جو نبی کو پسند وہ ہمیں بھی پسند، جو نبی کو ناپسند وہ ہمیں بھی ناپسند ہو۔ محبت سیکھنی ہے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے خادم ہیں ان سے سیکھیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں، بخاری کے اندر یہ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک درزی نے، ٹیلر نے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ٹیلر ہوا کرتے تھے، ایک درزی صاحب نے، ایک ٹیلر نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کی، اور اس دعوت کے اندر بھنا ہوا گوشت اور کدو کا سالن اور روٹی وغیرہ تھا۔ یہ کھانے کی دعوت تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کھانے کے وقت میں جب دعوت میں ہم اور آپ گئے تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گوشت کے سالن میں سے گوشت چھوڑ کر کے کدو شریف بولیے، کدو شریف کو بڑے شوق سے کھا رہے تھے، اٹھا کر کے کھا رہے تھے، گوشت نہیں کھا رہے۔ آج کل ہم اور آپ گوشت کھانے سے ڈر جا رہے ہیں۔ بھائی گوشت کھائیے، گوشت کھانے سے تھوڑی انسان موٹا ہوتا، لوگ یہ سمجھتے ہیں گوشت کھانے سے انسان موٹا ہوتا تو شیر سب سے زیادہ موٹا ہوتا تھا، لیکن وہ دبلا پتلا ہے۔ لوگ ایسے ہی بولتے ہیں، اور آج کل کچھ بھی ہوگا تو انسان بولتا ہے گوشت نہ کو کھاؤ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گوشت بہت پسند تھا، گوشت کے اندر طاقت ہے، خیر وہ چھوڑ دیجیے۔ تو کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کدو شریف اٹھا کر کے کھا رہے،
پھر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کدو شریف اٹھا کر کھا رہے ہیں، تو میں نے سالن میں سے کدو شریف کے ٹکڑوں کو اٹھا کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پلیٹ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے شوق سے ذوق سے پورا کدو شریف کھا گئے۔ محبت کسے کہتے ہیں سنیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر کیا تھا، اسی دن سے کدو شریف سے مجھے محبت ہو گئی۔ اللہ اکبر، اسی دن سے کدو شریف سے فلم اصل احب الدباء منذ یومئذ، فلم اصل بولے تو برابر، ہمیشہ۔ حضرت انس کہتے ہیں برابر مجھے اب کدو شریف سے محبت ہو گیا، اب میں زیادہ تر کدو شریف ہی کھاتا ہوں۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجیے، اسے کہتے ہیں محبت، کہ نبی کو جو پسند تھا وہ ہمیں بھی پسند ہو جائے۔ نبی کو پسند تھا کہ ہمیشہ نماز پڑھی جائے، ہم کو اور آپ کو پسند ہے۔ نبی نے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ آج ہماری آنکھوں کا جو کیا بولتے ہیں وہ دشمنی ہے، وہ نماز سے۔ ہمارے آنکھوں میں چبھتی ہے نماز کچھ بھی ہو جائے ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ محبت رسول ہے۔ محبت رسول اسے کہتے ہیں جو صحابہ کرام نے کر کے بتلایا۔ میرے دوستو، آج بھی اگر ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے نا، جس طرح سے صحابہ کرام نے محبت کی تھی، اگر ہم اسی طرح سے آج بھی محبت کرنے لگے تو ہمیں وہ مقام مل سکتا ہے جو اللہ نے صحابہ کرام کو دیا تھا۔ آج بھی اللہ ہم سے راضی ہو سکتا ہے، آج بھی اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے، آج بھی اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز سکتا ہے، لیکن شرط ہے نا، اس کے لیے پہلے ہم کو اور آپ کو اپنی ساری زندگی اللہ اس کے رسول کے نام کرنی پڑے گی، ویسی محبت بتلانی پڑے گی، تب ہم کو اور آپ کو اللہ جو ہے یہ ساری چیزیں عطا کرے گا۔ ورنہ نہیں، ایسے ہی مار کھاتے رہیں گے، ایسے ہی پٹتے رہیں گے، ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوگی، ہماری اللہ مدد نہیں کرے گا۔ جی ہاں، سن لیجیے، کیا ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے اور آپ سے محبت کرے؟ بولیے بھائی، چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ تو سنیے، سب سے آخری حدیث سن لیجیے اور غور سے سن لیجیے۔ سب لوگ اپنی 2 کانیں نہیں 4 کانیں کھول لیجیے، دل کا بھی کان کھول لیجیے۔ آج کل لوگ صرف کان سے سنتے، دل سے سننے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ دل سے سننے کی ضرورت ہے۔ اگر دل سے سنیں گے تو آپ کے دل میں اترے گی اور عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ سنیے حدیث، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بحرین، ایک گاؤں کا نام، وہاں سے کچھ لوگ آئے تھے، صحابہ کرام آئے تھے، ایک جماعت آ کے مسجد میں رکی تھی۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو کیا، تو جیسے ہی وضو کیا وہ سارے کے سارے لوگ صحابہ کرام جو ہے ٹوٹ پڑے پانی کی طرف، وضو کے پانی کی طرف۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ وضو کے پانی کی طرف لپ کے، اور جس کو جو ملا انہوں نے وہ لے لیا، جس کو وضو کا پانی ملا وہ پانی پی لیا، اور جس کو کچھ نہیں ملا، جس کو پانی کا چکڑ ملا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیے تھے وہاں چکڑ ہو گیا، تو اس چکڑ کو ہی اپنے بدن پر، اپنے سر پر اور اپنے چہرے پر مل لیا۔ اللہ اکبر! ہے کوئی مائی کا لال جو آج کل ایسی محبت کر سکے، دکھلا سکے؟ کیچڑ کو، چکڑ کو اپنے جسم پر، چہرے پر مل لیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ جو میں نے وضو کیا، جس جگہ میں نے وضو کیا، اس چکڑ کو تم نے اپنے جسم پر، سر پر مل لیا، ایسا کیوں کیا؟ پوچھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ حب اللہ کا، آپ کی محبت میں ہم نے کیا۔ اللہ اکبر! دیکھیے، کہا کہ آپ کی محبت میں ہم نے کیا ہے، اور کیا پتہ اگر ہم ایسا کرنے لگے، کیا پتہ اگر ہم نے ایسا کیا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ بھی ہم سے محبت کرنے لگے۔ اللہ اکبر! کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرنے لگے، ایسا کہا۔ جب ایسا کہا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو نا کہ اللہ اس کے رسول تم سے محبت کرے تو تم 3 عادتوں کو اپناؤ۔ اللہ اکبر! کیا کہا؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم لوگوں سے محبت کروں، تو تم 3 باتوں کو اپنا لو، 3 عادتوں کو اپنا لو، تم کو یہ چیز مل جائے گی۔ اپنائیں گے کہ نہیں اپنائیں گے؟ بولے بھائی، عمل کریں گے نا؟ سنیے، اب آپ بولیں گے مولانا آج کہاں اٹکا دیا، یہ حدیث ہے، یہ میری بات نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ صدق الحدیث، تم سچ بولو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ لیجیے مولوی صاحب پھنسا دیا، سچ بولنے ہم سے نہیں ہوگا، ہو گیا مسجد سے باہر نکلیں گے جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے۔ آج کل لوگ تو جھوٹ بولنے میں ماہر ہے، ایکسپرٹ ہے، جھوٹ بولنے پر بھی پرائز مل رہا ہے۔ جو جتنا بڑا جھوٹا اتنا بڑا سچا، یہ آج کل کے دور میں۔
اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ جو ہے نا داڑھی رکھ کر کے جھوٹ بولتے ہیں، ٹوپی پہن کر جبہ کبا پہن کر کے جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے گھر میں جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ لیجیے کیسے لوگ آئے، جھوٹ بولنے والوں سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ سن لیجیے، کہا کہ تم سچ بولو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ نمبر 2 کہا وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، امانتوں کو ادا کرو، کبھی کسی کا گھوٹالہ مت کرنا، کبھی کسی کا حق نہیں ماننا، امانت میں خیانت مت کرنا، اللہ تم سے محبت کرے گا، میں بھی تم سے محبت کروں گا۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا وَحُسْنِ الْجَوَارِ، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تمہیں اللہ کی محبت ملے گی۔ آج کل ہم اور آپ تو پڑوسیوں کو ستاتے ہیں، پڑوسیوں کو مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، طرح طرح سے ان کو تکلیف کے اندر مبتلا کرتے، ان کو پریشان کرتے۔ تو مسلمان جو پڑوسیوں کو تکلیف دے گا وہ خود پریشان رہے گا، یاد رکھ لیجیے۔ جو پڑوسیوں کو ستائے گا اللہ اسے ستائے گا، جو پڑوسیوں کو ستائے گا سیدھا جہنم کے اندر جائے گا۔ سن لیجیے، پھر آخر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ٹکڑا کہا، اور میری امت کے لوگوں سن لو، ایک بات یاد رکھنا، جو انسان پڑوسیوں کو ستاتا ہے نا، تکلیف دے گا، ٹارچر کرے گا، اس کے سب نیکیاں ضائع برباد، تمام نیک اعمال ضائع برباد، ٹھیک ایسے برباد ہو جاتے ہیں جس طرح سے سورج کی روشنی برف کو پگھلا دیتی ہے۔ سورج کی گرمی، اب آئس کا گڈھا ہے نہیں، وہ دھوپ میں رکھیے 1 سیکنڈ کے اندر ختم۔ تو جو انسان پڑوسی کو تکلیف دے گا نا، اس کے سب نیک عمل ایسے برباد، 1 سیکنڈ میں سب ختم۔ تو یہ 3 کام کیجئے، اللہ اس کے رسول کی محبت کو حاصل کیجئے۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سلسلہ اب ختم ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اگلا جو خطبہ جمعہ بہت ہی اہم ہے، ہمارے بہت سارے ایک بھائی جو ہے بہت دن سے کہہ رہے تھے کہ مولانا یہ آج کل مہنگائی بڑھ رہی ہے، بیپار وغیرہ بہت کم ہو رہا، ذرا دعا کر دیجیے۔ تو ہم دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تمام لوگوں کی کمائی میں برکتیں عطا فرما، آمین۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا رزق میں برکت کیسے ہو، ذرا اس بارے میں بیان کیجیے، بہت دن سے کہہ رہے تھے۔ تو اگلا جو خطبہ جمعہ ہے وہ یہی ہے، بہت ہی اہم ہے، رزق کی کنجیاں۔ مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے، دن بدن اضافہ کیوں ہو رہا ہے، سونا چاندی کا ریٹ بڑھ رہا ہے، لوگ پاگل ہو جا رہے ہیں، میری بیٹی کی شادی کیسی ہوگی؟ تو یہ مہنگائی کیوں بڑھتی ہے، ہم اپنے رزق میں اضافہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ پہلے آ جائیے، آپ کی کمائی کو ڈبل کیسے کرنا یہ میں بتلاؤں گا، سیدھے الفاظ میں یاد رکھ لیجئے۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔